الحمد کے بعد بسم اللہ آپ نے کہا، تصور تھا کہ نہ پڑھیں گے، لیکن سورہ قل واللہ احد کی تلاوت آپ کی زبان سے نکلنے لگی، اب سورہ قل واللہ احد پہلے نیت کرنی چاہیے، سورہ الحمد کے بعد کون سا سورہ پڑھیں گے اس سورہ کو پڑھیں گے، لیکن اگر انا اعطینا کے بجائے سورہ قل آ گیا ہے تو سورہ قل واللہ احد پڑھیں گے، لیکن دوسری رکعت میں توجہ کریں، ہر رکعت کی دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دوسرا سورہ پڑھا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ سورہ قل کی اہمیت ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے اس سورہ کی اہمیت اس وجہ سے ہے، اس میں میری وحدانیت کا اعلان ہے، یہ میری وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی وحدانیت کا اعلان سورہ اخلاص میں کیا ہے، اس لیے ضروری ہے تمہارے اوپر، تم بندوں پر واجب ہے کہ ہر رکعت کی دوسری رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے۔ صلوات رسول کہہ دیجیے اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا۔ ہم باپ والے بھی ہیں بیٹے والے بھی ہیں، ہم کسی کے باپ ہیں تو کسی کے بیٹے بھی ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جس کا کوئی نہ باپ ہے نہ کوئی بیٹا۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ ہمارا اور آپ کا کوئی شریک ہے، کوئی دوست ہے، کوئی یار ہے، لیکن اللہ ایسا کفو ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کے بارے میں سورہ اخلاص میں بیان کر دیا کہ اللہ احد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ صلوات پورے سورہ قل هو اللہ احد کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ فاتحہ کے لیے کھڑے ہوئے سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنا ہے۔ آپ نظر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنا ہے۔ یہ 3 مرتبہ قید کیوں لگا دی؟ اللہ اکبر، یہ 3 کی قید کیوں لگا دی گئی کہ سورہ آپ نے کہا بسم اللہ کو فاتحہ پڑھنا ہے، آپ نے الحمد پڑھا، پھر 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد۔ آپ نظر کے لیے کھڑے ہوئے سورہ الحمد پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ یہ 3 کی قید کیوں ہے عزیزان گرامی؟ روایت ملا جس نے سورہ قل هو اللہ احد کو 1 مرتبہ پڑھا اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ توجہ سماعت فرمائیں گے، جس نے 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا اسے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جس نے 2 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا جس نے اسے اللہ تعالیٰ 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا، سورہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا، گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا، اب اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھتے ہیں جیسے تیجے کی مجلس ہوتی ہے یا 40ویں کی مجلس ہوتی ہے یا برسی کی مجلس ہوتی ہے، مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، ذاکر نے کیا کہا؟ جملہ مومنین سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت کر دیں۔ عزیزان گرامی، ذاکر کہہ رہا ہے 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھو تمہیں پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ صلوات کی 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کر دے، سورہ الحمد پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد
آپ نے پورا قرآن کو اپنے مضمون کے لیے اصال ثواب کر دیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ لکھا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے ارشاد فرمایا، جعلی جس نے آپ کی نصرت ہاتھوں سے کیا اس کا 2/3 ایمان کامل ہو گیا۔ نبی فرما رہے ہیں جس نے آپ کی نصرت، آپ کی مدد ہاتھوں سے کیا اس کا 1/3 ایمان کامل ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں نبی علی جس نے ہاتھوں سے نصرت، زبان سے بھی نصرت، زبان سے یعنی تعریف، علی کی تعریف، جس نے بھی علی ہاتھوں سے نصرت اور زبان سے تعریف اس کا 2/3 ایمان کامل ہو گیا۔ نبی نے فرمایا یا علی جس نے بھی ہاتھوں سے نصرت کیا اور زبان سے تعریف کی آپ کی اور دل سے اقرار بھی کیا، علی جن ولی اللہ کہا، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ معلوم ہی ہوا ذات علی اس ذات کا نام ہے جس نے بھی علی کی نصرت ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، دل کے اقرار کے ذریعے سے کرے گا اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، کیونکہ علی ہے کل ایمان۔ جس نے کل ایمان کو اپنا لیا وہ بھی ایمان والا ہو گیا۔ صلوات جس نے کل ایمان کو اپنایا وہ بھی ایمان والا بن گیا۔ عزیزان گرامی، ہم چاہتے ہیں ہم ایمان والے بن جائیں، ہم دین والے بن جائیں، ہم اسلام والے بن جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں، ہم سچے بن جائیں۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم ایمان چاہتے ہو تو علی جن ولی اللہ کہو، علی کو اپنا لو، ایمان تمہارے پاس آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، ہر انسان چاہتا ہے ہم ایمان والے ہو جائیں، ہم دین والے ہو جائیں، ہم اسلام والے ہو جائیں۔ شرط یہ ہے آل محمد سے محبت۔ اگر آل محمد سے محبت ہے تو دین بھی ملے گا، اسلام بھی ملے گا، ایمان بھی ملے گا۔ لیکن اگر انسان آل محمد سے دور رہے گا نہ اسے ایمان ملے گا، نہ دین ملے گا، نہ اسلام ملے گا۔ صلوات جس کے فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتا، بے شمار علی کے فضائل۔ اگر تمام جنات علی کے فضائل لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور تمام انسان لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، جن و انسان علی کے فضائل لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور یہ سمندر کا پانی مثل روشنائی کے ہو جائے، یہ تمام درخت مثل قلم کے ہو جائیں، لیکن علی کے فضائل کو کوئی لکھ نہیں سکتا۔ جہاں علی کے فضائل کوئی لکھ نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، جہاں علی کے فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہاں علی کے وظائف بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جہاں بے شمار فضائل ہے وہاں بے شمار وظائف بھی ہے۔ اللہ اللہ آج 5 محرم ہو گئی، ذاکرین علماء خطبہ کربلا میں شہید ہونے والے اصحاب اور ذات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کیسے کیسے چاہنے والوں نے اپنی جان کو حسین پر قربان کیا۔ تاریخ لکھا جب امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، حبیب ابن مظاہر کے نام، حبیب کوفے سے چلے اور ایک اور حسین کا چاہنے والا تھا کوفے میں، اور مولا علی کا بھی چاہنے والا تھا۔ تاریخ لکھا جب معلوم یہ ہوا حبیب کے ذریعے سے کہ حسین مقتل کربلا میں ضربہ آدم میں گر گئے ہیں، تاریخ لکھا حبیب کے کہنے سے ارادہ کیا کہ ہم بھی کربلا جائیں گے۔ تاریخ لکھا اجنبی راستوں سے چھپ چھپا کر، یہ ذات گرامی کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ۔ مسلم ابن اوسجہ ہے جنہیں معلوم یہ ہوا کہ زہرا کا لال
مقتل کربلا میں نرغہ آدھا میں گر گیا ہے، تو ایسے راستوں سے چلے جہاں دشمن کو خبر نہ ہو، کوفے کے ان راستوں سے چلے جہاں دشمن کو خبر نہ ہو، اور ہم کربلا پہنچ جائیں۔ چھپ چھپا کے کوفے سے کربلا گئے۔ تاریخ لکھا روز عاشوراء جہاں صحاب و انصار حسین پر جان کو قربان کر رہے تھے، وہیں پر ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اللہ، یہ بوڑھا صحابی ہے، یہ ضعیف العمر ہے، تاریخ لکھا کمر خمیدہ ہے، پلک ہے جو سفید ہے، آنکھوں پر پابند ہے، آنکھوں سے اللہ اکبر، یہ پلکیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اتنا ضعیف العمر ہے مسلم ابن اوسجہ۔ تاریخ لکھا حسین نے اجازت دی، حسین نے اپنے بوڑھے صحابی مسلم ابن اوسجہ کو اجازت دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، بے تحاشا مسلم ابن اوسجہ مقتل کربلا میں آئے، حکم امام سے تلوار چلانا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا بہت سو کو واصل جہنم کر دیا، لیکن آزادارو تاریخ لکھا وہ عالم آیا مسلم ابن اوسجہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی یا فاؤدرکنی، حسین اپنے صحابی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مقتل کربلا میں آ گئے۔ اللہ اللہ، ایک وہ علم آیا، زہرا کے لال نے مسلم ابن اوسجہ کے سر کو اٹھایا، زانوں پہ رکھا۔ عزادارو ایک مرتبہ مسلم کو دیکھ کر، مسلم ابن اوسجہ کو دیکھ کر حسین گریا کرتے ہیں، لیکن عزادارو مسلم ابن اوسجہ نے فرمایا آقا ہمیں لینے کے لیے رسول اللہ آ گئے۔ آقا ایک نورانی شخصیت ہے جو داہنی جانب میرے شانوں کو دبا رہی ہے۔ امام نے فرمایا اے مسلم ابن اوسجہ یہ میرا بابا علی ہے، یہ میرا بابا علی ہے۔ پھر مسلم ابن اوسجہ نے فرمایا آقا میرے بائیں شانے کو ایک نورانی شخصیت دبا رہی ہے۔ کہا مسلم ارے یہ میرا بھائی حسن مجتبی ہے، یہ میرا بھائی حسن مجتبی ہے۔ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ نے چیخ مار کے آواز دی آقا ایک نقاب پوش بیوی سامنے کھڑی ہے، آواز دے رہی ہے اے مسلم ہم جنت سے آ گئے ہیں۔ امام نے فرمایا اے مسلم ابن اوسجہ آنکھیں بند کر لو، یہ میری ماں زہرا جنت سے تمہیں لینے کے لیے زمین کربلا پر اللہ